شعراء کے کلام کو سنا، اور اب جب کہ انہیں انعام ملنے کا ٹائم تھا، جب انہیں مزدوری ملنے کا وقت آیا تو اتنے کم نصیب تھے. مسلمان بد نصیب تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قسمت سے وہ مسلمان ہیں، لیکن اتنے کم نصیب تھے کہ اپنی مزدوری ٹھکرا کے واپس چلے گئے. ان کا جاگنا، ان کا آنا سب بے معنی ہو گیا. ابھی بھی شاید ہماری آواز ان کے کانوں میں پہنچ رہی ہو، وہ 1 منٹ کے لیے اپنے قدموں کو روکیں اور مجھے بولنے جا رہا ہوں اسے سنیں کہ آج ان کے ساتھ وہی حال ہوا جیسے کہ ایک مزدوری کرنے کے لیے گیا ایک سیٹھ صاحب کے گھر. اس نے صبح سے لے کر شام تک بڑی محنت کی، پھاوڑا چلایا، پوری دھوپ اس نے اپنے اوپر جھیلی، سارا دن محنت کی. جب 4 بجنے کا وقت ہوا، جب اسے مزدوری ملنے کا ٹائم آیا تو اچانک اس کی مالک سے بحث ہوئی اور غصے میں تلملاتا ہوا وہ سیٹھ جی کے گھر سے اپنے گھر کی طرف چل گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا سارا دن محنت کرنا بیکار چلا گیا. کہ جب مزدوری ملنے کا ٹائم ہوا، جب پیسے ملنے کا وقت آیا تو وہ سیٹھ جی سے لڑائی کر کے اپنے گھر کو چلا گیا. یہی چیز آج ان لوگوں کے ساتھ ہوئی جو شام سے لے کر اس وقت تک اس محفل میں بیٹھے رہے، علماء کے بیان کو سنا، اپنی نیند کو قربان کیا، اپنے نرم گداز بستر کو چھوڑا. اب جب انہیں انعام ملنے کا ٹائم تھا، جب دعا کی مقبولیت کی گھڑی آئی، اس لیے کہ جس جگہ 40 مسلمان ایمان والے بیٹھ کر کسی دعا مانگنے کی دعا پر آمین کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا. پتہ نہیں کون سا ایسا پریشان حال آیا ہو، کون سا ایسا شخص ہو جس کے گھر میں کوئی بیمار ہو، وہ اس محفل میں بیٹھ کر جب بیماری کے لیے دعا کی جاتی تو سبھی ایمان آمین کہتے، وہ بھی آمین کہتا، تو اس دعا کے سبب اس کے گھر کا بیمار شخص صحت یابی پا جاتا. کون سا ایسا شخص ہوگا جس کا کام نہیں چل رہا ہوگا، جب کاروبار کے لیے دعا ہوتی تو وہ بھی اپنے منہ سے آمین کہہ دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں ترقی عطا کر دیتا. میرے بھائیوں، آج جو یہ ہماری تمہاری اور اس قوم کی جو پوزیشن ہے، جو حال ہے، جس طرح آج ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، جس طرح ہم چھپ کر اپنا وقت گزار رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے. ہم بیکار بہتان لگاتے ہیں، ہم تہمتیں دیتے ہیں، ہم الزام لگاتے ہیں کہ صاحب فلانا ہم پر ظلم کر رہا ہے، فلانا ہمیں مجبور کر رہا ہے، فلانا ہمیں ستا رہا. نہیں، اس کے ذمہ دار فلانا نہیں، اس کا ذمہ دار آج کا مسلمان ہے. تم ہو، یہ قوم کا نوجوان ہے. ساری ذمہ داری آج جو ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، جس چاروں طرف سے ہمارے اوپر ظلم کی آندیاں چل رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں. اس لیے کہ ہم بے عمل ہو گئے، ہمارے دل سے ہمارے رب کا خوف نکل گیا، ہمارے دلوں سے ہمارے نبی کی محبت نکل چکی ہے. بس صرف ہم نام کے مسلمان ہیں کہ صاحب مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں. ہمارا کردار کیا ہے، ہماری رفتار کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے، سب مسلمانوں سے ہٹ کے. خدا کی قسم مسلمان تو وہ عصمت والے ہوا کرتے تھے کہ اگر 313 ہوتے تو ہزاروں پر فتح یابی حاصل کر لیتے تھے. یہی مسلمان تھے. خدا کی قسم تعداد میں صرف 72 تھے لیکن 82,000 کو 22,000 کو دھول چٹا. 22,000 کا آج نام بھی مٹ گیا اور 72 کا نام آج بھی زندہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سچے ایمان والے. آج ہماری کیا پوزیشن ہے؟ ہم ایک رات اپنے نبی کے نام پر اپنے نبی کی محبت میں اپنی نیند کو نہیں قربان کر سکتے. ہم تھوڑی دیر اپنے نبی کی محبت میں اس پنڈال کے نیچے نہیں بیٹھ سکتے. کس طرح ہم پروگراموں میں آتے ہیں کہ آئے تھوڑی دیر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر چلے، پھر اٹھے، پھر چلے.
کون سی محفل ہے یہ میرے بھائیوں؟ ذرا سوچا کرو، غور کیا کرو، ایسی محفلیں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ ابھی کسی نیتا کی محفل ہو تو دیکھو، نہ کھانے کا ہوش، نہ لباس کا ہوش، نہ گرمی کی سختی، کچھ نہیں، بیٹھے ہیں سب پاگلوں کی طرح۔ نیتا جی کی شکل دیکھ رہے ہیں، ان کے بھاشن سن رہے ہیں، اس میں کیا ملے گا تمہیں؟ ہاں خدا کی قسم، ایسی محفلوں میں جتنی دیر تم بیٹھو گے اللہ کے فرشتے تمہارے حق میں دعائیں کریں گے۔ حق تو یہ ہے کہ جب ایسی محفل میں آنے کے لیے بندہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے، فرشتے میرا فلاں بندہ فلاں بستی میں جا رہا ہے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے، میرا اور میرے حبیب کا ذکر سننے کے لیے، لہذا اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھتے رہو۔ آج ہم غور نہیں کرتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، ہم دین سے کتنا دور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ابھی بندہ اس محفل میں بیٹھا نہ تھا، ابھی صرف اس نے ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی کہ قاری اجمل صاحب نے ایک محفل پاک کو سجایا، منعقد کیا، فلاں فلاں علماء آ رہے ہیں، فلاں فلاں شیخ آ رہے ہیں اور فلاں فلاں شاعر آ رہے ہیں، چلو چلتے ہیں، سنتے ہیں، چل کے وہاں دیکھتے ہیں کیا کیسا جلسہ ہے، اور وہاں چل کے کچھ نصیحت ملے گی، کچھ ہدایت ملے گی، کچھ ہماری حق میں کچھ دعائیں کی جائیں گی، چلو چلتے ہیں۔ چنانچہ اس بندے نے جیسے ہی اپنے گھر کی دہلیز کے باہر قدم رکھا، فرشتے نے اس کے ہر قدم پر ایک ایک نیکی رجسٹر میں لکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اپنے گھر سے چلنے کے بعد اس محفل پاک میں بیٹھنے تک جتنے اس کے قدم چلے، اس فرشتے نے ہر قدم پر ایک ایک نیکی اس کی لکھنا شروع کر دی۔ اور جیسے ہی وہ محفل پاک میں آیا، اگر کرسی پڑی ہے تو کرسی، فرش پڑا تو فرش پہ جیسے ہی بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دے، قلم کو روک دے۔ فرشتہ حیرت میں پڑ جاتا، عرض کرتا ہے پروردگارا، جس محفل کی نیت سے یہ بندہ اپنے گھر سے نکلا تھا تب تو اسے قدم قدم پہ نیکی دے رہا تھا، اب اس محفل میں آ کے بیٹھ گیا، علماء کے نورانی چہروں کو دیکھنے لگا، ان کے واعظ کو سننے لگا، بیان کو سننے لگا، پھر تم نے میرے قلم کو کیوں روک دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے، فرشتے ابھی تک ایسی پاک نورانی محفل میں یہ آیا نہ تھا تو میں اسے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی دے رہا تھا، اب جب یہ اس محفل میں آ گیا ہے، میرا اور میرے حبیب کا ذکر سننے لگا ہے، اب اسے ایک نیکی کی ضرورت نہیں بلکہ زمین سے آسمان تک جتنا خلا ہے سب اس کی نیکیوں سے بھر دو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے ان جلسوں کو بھی ایک تفریح گاہ سمجھ لیا، چلو چلتے ہیں فلانے سے ملاقات ہوگی، چلو چلتے ہیں فلانے کو دیکھیں کیا حال ہے اس کا، چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون مولانا آ رہے ہیں کیسے، بس آئے تھوڑی دیر اپنی تفریح کی، اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لعنت ہے میرے بھائیوں تمہارے اوپر اور ایسے لوگوں کے اوپر، ایسی سوچ کے اوپر جنہوں نے ایسی محفلوں کو ایک تفریح گاہ بنا لیا۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں، آج جو ہماری پوزیشن ہے، آج جو ہم دنیا ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھ رہی، آج جو ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں، اس لیے کہ ہمارے دلوں سے ہمارے نبی کی محبت نکل چکی ہے۔ اور کون نبی؟ اللہ اکبر، ارے اپنی قسمتوں پر جتنا فخر کرو کم ہے، خدا کی قسم کہ اللہ نے تمہیں ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا، جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے خود نبیوں نے تمنائیں کی۔ قسمت کے ہم دھنی ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا جس نبی کے صدقے میں اللہ نے جنت کو پیدا کیا، لیکن ہم اپنے نبی کو بھول گئے۔ اور کون نبی؟ وہ نبی جو تم سے کتنی محبت کرتا، خدا کی قسم ذرا غور کیا کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو، ان سے پوچھو کہ وہ نبی جس نے تمہاری خاطر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، وہ نبی جو پوری پوری رات تمہاری خاطر روتا تھا، وہ نبی جب بظاہر اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے تمہیں یاد کیا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے پروردگارا میری امت کے معاملات میرے حوالے کر دے۔ آج ہم اس نبی کی محبت میں ایک رات کی نیند نہیں قربان کر سکتے۔ وہ نبی جو ہماری خاطر جس نے فاقے کیے ہو، وہ نبی جس نے اپنی امت کی خاطر اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے،
آج ہم اس نبی کی خاطر، اس نبی کی محبت میں ایک رات اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتے، ایک رات ہم اپنی نیند کو نہیں قربان کر سکتے؟ کیسی محبت ہے میرے بھائی؟ یہ محبت نہیں، تمہاری صرف اور صرف دکھاوا ہے۔ خدا کے قسم محبت کرنے والے تو کوئی اور تھے، اب جس نے نبی سے محبت کی وہ دنیا سے تو بظاہر رخصت ہو گیا، لیکن اس کا نام صبح قیامت تک زندہ رہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ایسی محفلوں میں آیا کرو تو بڑے ہی ادب کے ساتھ آیا کرو، اور بڑی ہی ادب کے ساتھ محفل میں بیٹھا کرو، اور جب تک دعا نہ ہو جائے تب تک کہ اپنے گھروں کو واپس مت جائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محفلوں پر اپنے نورانی فرشتوں کو بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ، جہاں پر میرے بندے میرا اور میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پر تم اپنے نوری پروں کا سایہ کر رہے۔ چنانچہ جتنی دیر آپ ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے اللہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا، آپ کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ ہو سکتا ہے اسی محفل کے صدقے، اسی محفل کے وسیلے سے اللہ آپ کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ آج ہم بے عمل ہو رہے ہیں، آج ہمارا کیا معاملہ ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آپ کا صبح کیسے گزرتا ہے، شام کیسے ہوتی ہے، آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو یہاں سے جانے کے بعد اپنے بستر پہ جب پہنچے تو سارے دن کا اپنے محاسبہ کیجئے کہ آج ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا ٹھکانہ کیا ہے۔ آج یہ اتنی پیاری محفل، خدا کی قسم، یہ جو 2 بچے آپ دیکھ رہے ہیں انہیں معمولی نہ سمجھو بھیا، یہ تمہارے گاؤں کے، تمہاری بستی کے اور جو لوگ ہوں گے، پردھان ہوں گے، کروڑ پتی ہوں گے، ارب پتی ہوں گے، ان بچوں کے آگے تمہارے گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار، سب سے بڑا پیسے والا ہیچ ہے، مطلب کچھ نہیں ہے یہ بچے جتنی شان والے۔ اس لیے کہ آج ان بچوں کو قاری اجمل صاحب ان کے مدرسے نے ان بچوں کو جنت کا ٹکٹ دے دیا، یعنی کہ یوں کہہ لیجیے کہ قاری اجمل صاحب ان کے جو دیگر اساتذہ ہیں یا مدرسہ جس مدرسے میں پڑھے اس مدرسے نے انہیں جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ اب یہ اگر اچھا عمل کریں گے، مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں گے تو خدا کی قسم کل بروز قیامت یہ بھی جنت میں جائیں گے اور اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کے انہیں بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ معمولی لمحے نہیں ہیں۔ آج ہم نے صرف انہیں وہ سمجھ لیا چلو ایک جلسہ ہو رہا اس میں چلو، جلسہ یہ حافظ قرآن، عالم دین، ذرا ان کا مقام سمجھا کرو، لیکن ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ آج ہمارے کیا ویلیو ہے، ہمارے امام کی کیا عزت کرتے ہیں، حافظ کی کیا عزت ہے ہماری نظر میں، امام کی جتنی عزت کرتے ہیں یہ گاؤں والے، یہ قوم کے لوگ، خدا کی قسم اس کا اندازہ لاک ڈاؤن میں سب کو پتہ چل گیا کہ اپنی باراتوں میں، اپنی پارٹیوں میں لاکھوں روپے لٹا دینے والے لوگ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن جب لگا تو ان کے پاس، پورے گاؤں والوں کے پاس، پورے محلے والوں کے پاس اتنا اثاثہ، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ 2 مہینے بٹھا کر اپنے امام کو تنخواہ دے دیتے۔ بڑے افسوس کی بات، کچھ ایسے کمینے لوگ ہوئے جنہوں نے اپنی مسجدوں سے اپنے اماموں کو چھٹی کر دی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ پورا ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا بند ہے، سب کے کاروبار ٹھپ ہے، یہ بیچارہ امام 5,000 6,000 روپے مہینے پانے والا، تنخواہ پانے والا، اس کے بیوی بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، ہم اسے گاؤں سے باہر نکال رہے ہیں، اسے ہم نوکری سے برخاست کر رہے ہیں، آخر یہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا، یہ اپنا خرچ کیسے چلائے گا؟ ہم نے تو منہ کھولا اور کہہ دیا کہ جاؤ امام صاحب تمہاری چھٹی، جب مسجد بند ہے تو تمہارا کیا کرے گا؟ لعنت ہے ایسے لوگوں پر، لعنت ہے۔ اب ایک کم علم آدمی جہاں تو اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا ایسے لاک ڈاؤن میں، کیا ایک امام کا پیٹ نہیں پال سکتا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ سوشل میڈیا پر دیکھو، اخبارات میں دیکھو، کیسے کیسے حادثے سامنے آئے۔ آج ہم نے حافظوں کو، علماء کو، اماموں کو اتنا ہلکا لے لیا، حالانکہ ہمارے رہبر ہے، رہنما ہے، وہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم امامت جو عبادت ہے ہماری،
جو سب سے اہم چیز ہے، جو ہماری دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی اور پلسرات میں بھی، میدان قیامت میں بھی، میدان محشر میں بھی، جو اس عبادت کی رہنمائی کرتا، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس کی ہمارے دلوں میں کوئی عزت نہیں۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کی آج چاروں طرف سے ہم پر، تم پر، اس قوم پر طرح طرح سے مصیبتوں کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے علماء اور حفاظ کو بہت ہلکے میں لے لیا، ہماری نظروں میں ان کی کوئی عزت نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بڑے شرم کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ محفلیں کیوں سجائی جاتی ہیں، جلسے کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ جلسے کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف یہی مقصد ہوتا کہ آؤ بلاؤ شاعروں کو، نعتخوانی ہو جائے، اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں؟ نہیں میرے بھائیوں، جلسے کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے قوم میں، ہمارے معاشرے میں جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے، جو افراتفری کا ماحول ہے، تو ہم دور دراز سے علماء کو بلائیں گے، قابل بڑے علماء کو بلائیں گے، وہ خطاب کریں گے، ہمیں نصیحت کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے تاکہ ہمارے معاشرے میں سدھار پیدا ہو۔ یہی مقصد ہوتا ہے۔ صرف یہ جلسے کرانا، صرف تھوڑا وقت پاس کرنا، یہ تفریح اور سیر و تفریح کے لیے نہیں ہوتے ہیں جلسے۔ جلسے کیے جاتے ہیں ہماری اصلاح کے لیے۔ یہ جو حافظ قرآن بنے ہیں، یہ صرف ان کے ماں باپ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری ان کی بستی کے لیے، یہ ایک سمجھ لیے تحفہ مل گیا ہے بستی والوں کو۔ یہ حافظ قرآن انہیں ہلکا مت سمجھو، اگر وقت ہوتا تو ان پہ تھوڑا سا روشنی ڈالتے تو خدا کی قسم ہر ایک کے دل میں یہی تمنا ہوتی کہ میں بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں، میں بھی اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤں۔ تو ان علماء سے جڑو، ان کے قریب آؤ، اپنے اماموں سے جڑو۔ مولانا اجمل صاحب جنہوں نے محنت کر کے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، آج تو تمہاری نظر میں تو یہ حافظ جی ہو گئے، لیکن کل بروز محشر خدا کی قسم یہی تمہیں جنت میں لے جانے کا راستہ بنے۔ اس لیے کہ جب جنت سجی ہوگی، جب میدان محشر سجا ہوگا، ندا آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن جدا ہو۔ جنتی جنت کی لائن، جنتیوں کی لائن میں، جہنمی جہنمیوں کی لائن میں کھڑے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، اے عالم دین و فاضل اکرام جتنے ہیں سب کو جنت میں داخل کریں۔ چنانچہ بہت جلدی میں اب بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ حافظ قرآن جیسے ہی بڑھیں گے جنت کی طرف نا، تو آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جیسے یہاں پہچانتے ہیں فلانے کا لڑکا ہے، فلانے کا بیٹا ہے، فلانے کا بھائی ہے، ویسے ہی وہاں بھی پہچان لیں گے۔ لیکن قسمت میں فرق اتنا ہوگا کہ آپ دوسری صف میں ہوں گے، یہ دوسری صف میں۔ جیسے ہی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو آپ ان کا دامن تھام لیں گے، اے فلانے حافظ جی، سیدھے اکیلے اکیلے جنت میں جا رہے ہو، ہمیں نہیں پہچانتے ہو کون؟ ارے ہم وہ ہیں جس نے نگہاسن میں جب تم پڑھتے تھے نا تو تمہارے لیے ہم کھانا لے کے آتے تھے، تمہیں اپنے گھر میں کھانا کھلاتے تھے۔ اگر ہم کھانا نہ کھلاتے تم قرآن کو کیسے اپنے سینے میں محفوظ کرتے؟ کیسے تم حافظ قرآن بن جاتے اور کیسے تم آج جنت کے حقدار بن جاتے؟ چنانچہ یہ بھی اپنے قدموں کو روک دیں گے، عرض کریں گے پروردگارا اس بندے کا ہمارے اوپر احسان ہے، اس نے ہمارے مدرسے میں چندہ دیا تھا، اس نے ہمیں کھانا کھلایا تھا، اس نے ہمیں کپڑا پہنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میں اپنے کسی نیک بندے پر کسی کا احسان نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر اس نے نحاسن کی سرزمین پر تمہارے مدرسے کے لیے کچھ مدد کی تھی، پیسہ دیا تھا، تمہیں کھانا کھلایا تھا، تمہیں کپڑا پہنایا تھا، تمہیں پانی پلایا تھا، تو آج اس کا احسان ادا کر دو، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو یہی نہیں، سبھی قسمت والے ہیں میرے بھائیوں۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے دلوں سے ہمارے نبی کی محبت نکل گئی، اس لیے کہ میرے نبی نے مجھ سے کتنی محبت کی، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ پروردگارہ اپنے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت اپنے امتیوں سے کتنی محبت فرماتے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ میرے نبی تو مجھ سے اتنی محبت کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے نبی کی آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سچے مسلمان بن جاؤ تو خدا کی قسم ساری حکومتیں مل کے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں،
اس لیے کہ تم کوئی معمولی نہیں ہو، اپنے آپ کو وہ چھوٹا ہلکا مت سمجھو، تم تو وہ ہو جس گلی سے گزر جاتے تھے، اسلام کا پرچم نصب کر کے واپس آتے تھے۔ اسی ہندوستان میں ایک اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ آیا 40 خدام کے ساتھ، ورنہ یہ ہندوستان نہیں کفرستان تھا۔ کون بندہ؟ وہی جن کا مہینہ چل رہا ہے، چھٹی شریف والا، خواجہ ہند، خواجہ غریب نواز۔ جس گلی سے گزر جاتے تھے، جس پر اپنی نگاہیں بلائٹ ڈال دیتے تھے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے، خواجہ غریب نواز۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں خوف خدا تھا، عشق رسول تھا، زباں پہ اللہ اللہ تھا، پیشانی میں سجدے کی تڑپ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگاہ وہ ڈالتے تھے، اثر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا۔ چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ ایسی محفلوں میں آئیں، لیکن جب اپنے گھروں کو واپس جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں، خالی نعرے تکبیر، نعرے رسالت کی صدائیں بلند کر کے اپنے گھروں کو نہ جائیں، واپس نہ جائیں، بلکہ کچھ پیغام لے کے جائیں کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں کو فرض فرمایا، کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، کن چیزوں سے میرے آقا نے ہمیں روکا ہے۔ جس دن تم سچے مسلمان بن جاؤ گے نا، خدا کی قسم کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے کہ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھو، جب ہم تھوڑے سے تھے تو حکومتیں ہماری تھیں، جدھر دیکھو مسلمانوں کی حکومت۔ یہی ہندوستان میں دیکھ لو، تھوڑے سے تھے، حکومتیں کی ہم نے حکومتیں۔ آج تو ہم بہت کثیر تعداد، فرق اتنا ہے کل ہم سچے مسلمان تھے، آج ہم نام کے مسلمان، کل ہم مسجدوں کے نمازی تھے، میدان کے غازی تھے، اپنے ماں باپ کے خدمت گزار تھے، علماء کے صحبت یافتہ تھے، کل ہمارے چہروں پر داڑھیاں ہوتی تھی، سروں پہ ٹوپیاں ہوتی تھی، ہمارا لباس اسلامی ہوتا تھا، تو اللہ نے ہماری زبانوں میں تاثیر رکھ دی تھی۔ جب بھی کسی میدان میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو رائے گا نہیں جانے دیتا تھا، قبول کرتا تھا، اور کامیابی ہمارا مقدر بن جاتی، فتح یابی ہمارا نصیب بن جاتی۔ ہمیشہ ہر میدان سے ہم کامیاب ہو کے لوٹتے تھے۔ میرے بھائیوں، بس آپ کا ٹائم میں نے بے فالتو لے لیا، نہ کسی نے مجھ سے کہا، نہ کچھ زبردستی کا میں نے ٹائم لے لیا۔ خیر، بس آپ سے صرف یہی گزارش ہے، ریکویسٹ ہے میرے بھائیوں، یہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ایسی کوئی آواز یا ایسا کوئی سانحہ یا ایسا کوئی حادثہ جب کلیجے پہ چھوٹا۔ ایک آدھ ایسی خبریں دیکھی جیسے ایک امام صاحب نے خودکشی کر دی صرف تنگی کی وجہ سے، گاؤں والوں نے، بستی والوں نے ان کی چھٹی کر دی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ خدا سے بتاؤ، جب ایک امام خودکشی کر رہا، حرام موت مر رہا ہے، تو کتنا مجبور ہو کے اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ اس لیے کہ جب عام آدمی جانتا ہے، امام تو اس سے کئی درجے زیادہ جانتا ہوگا کہ خودکشی کرنا حرام ہے، اور صبح قیامت تک وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہے گا، لیکن اس نے کتنا اہم قدم اٹھایا، مطلب کتنا مجبور ہوگا وہ۔ اس قوم نے ستایا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قوم جس نے نکالا اسے مسجد سے، نوکری سے، اسے کل بروز محشر جواب دینا پڑے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج ہم میں اور غیر میں کوئی فرق نہیں، ہمارے چہروں سے داڑھیاں بالکل غائب، اور مجمع میں دیکھ لو بیٹھ کے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس سے بڑا عاشق کوئی نہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، نہ سر پہ ٹوپی نہ چہرے پہ داڑھی، نعرہ کون سا؟ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اب مسلک اعلیٰ حضرت کو نعرہ لگانے سے پہلے مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی کوشش تو کر کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت صرف ایک نعرہ نہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کیا دامن نہیں چھوڑیں گے بھائی؟ پہلے پکڑ تو تبھی تو نہیں چھوڑے گا، آج تک پکڑا ہے نہیں، اور بس غوث کا دامن نہیں چھوڑے۔ مسلمان سنی بس اسی میں زندہ ہے، اسی میں خوش ہے، اسی میں مست ہے۔ میرے بھائیوں، دو منزلیں ہیں، سنیت ہماری کب کام آئے گی، غوث اعظم کا دامن ہمارے کب کام آئے گا، یہ پیرا مریدی ہمارے کب کام آئے گی، اولیاء اکرام بزرگان دین سے محبت کب کام آئے گی؟ یہ قبر میں کام آئے گی۔ قبر میں وہ جو غیر ہیں، جو دوسرے ہیں، جو اولیاء اکرام بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو آپ کے نگھاسن میں بھی کچھ پائے جاتے ہیں، علامہ صفی صاحب فرما گئے ان کے بارے میں، تو وہ تو قبر سے ہی آؤٹ ہو جائیں گے، وہ تو ڈائریکٹ والے ہیں، ڈائریکٹ ہی پہنچا دیے جائیں گے۔
یہ ہماری قبر میں کام آئے گا، غوث اعظم کا دامن ہے۔ پھر اس کے بعد جب میدان قیامت ہوگا، میدان محشر میں، تب اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روز محشر کی جاں گداز ہوا، اولین پرسش نماز ہوا، لاؤ نمازیں دکھاؤ کتنی پڑھی تھی تم نے نیازل میں رہ کے، لاؤ کتنے روزے رکھے تھے، پڑوسی کے حق کو تو نہیں مارا تھا، اپنے والدین کی خدمت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ میرے بھائیوں، جنت تمہاری ہے، تمہارے باپ کی ہے، لیکن جنت کا راستہ بہت کٹھن ہے۔ جنت کے راستے کو آسان کرنے کے لیے اپنے اعمال کو سدھارو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے علماء کی صحبت اختیار کرو، اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم کو عام کرو، اس لیے کہ میرا یقین ہے، وجدان ہے، میرا ایمان ہے، جس گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے اس گھر سے شیطان کوسوں دور بھاگا کرتا ہے۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں کب آ رہی ہیں؟ ہمارے گھروں سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ مسلمان ہیں، پھر بھی ہمیں شکوہ کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، ہم پر ظلم ہو رہا، دعا کر رہے ہیں اللہ ہماری مدد نہیں فرما رہا ہے۔ اللہ کیسے مدد فرمائے؟ پہلے سچا اللہ والا تو بن جا، اپنی مسجدوں کو آباد کرو میرے بھائیوں، اپنے چہروں پر داڑھیاں سجاؤ، اپنے سروں پر ٹوپیاں سجاؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، پڑوسیوں کا خیال، تب لگے گا کہ ہاں یہ غوث اعظم کا سچا غلام ہے، تب کہہ سکتے ہو کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑے۔ بس ہم بھی دعا کریں اور آپ لوگ بھی آمین کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو آپ